إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين المخاطب بطه وياسين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات محمد وعلى محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم اجمعین. جن کے جوار میں تشریف فرما ہے انہی مولا علی علیہ السلام سے توسل اختیار کرتے ہیں. اپنی حاجات کی برابری کے لیے آج ان کی پوتی کی شہادت کی شب ہے، لہذا مولا کو پرسہ بھی پیش کرتے ہوئے اور تقریباً جتنے زائرین یہاں تشریف فرمائے اس سفر میں ان کی نجف اشرف کی شاید آخری شب ہے، تو وداع ہے آج یہاں سے، تو اس کیفیت سے انشاءاللہ ہم یہاں مولا کی خدمت میں عقیدت کو پیش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا الحسن یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا نام حیدر کرار بر یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا. ماشاءاللہ شب دعائے توسل بھی ہے مل کے. اور یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. مل کے صلوات بے دناب امیر المومنین علی شبن ابی طالب علیہ السلام. محمد صلوات چاہے نجف میں ہو یا دنیا میں کہیں پر بھی ہو بلند آواز سے بھیجیں تو اللہ دل سے منافقت کو بھی دور کر دیتا ہے. صلی اللہ علیہ محمد. ایک تیسری صلوات بھی بھیجیں اولاد علی شبن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی اللہ آیت اللہ العظمیٰ کے جوار میں تشریف فرمائے جو اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے. امیر المومنین سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی کوئی نشانی نہیں ہے. یہ خود مولا علی حیدر کرار نے ارشاد فرمایا ہے. جب ہم کسی اور کو
آیت اللہ تو کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن آیت اللہ العظمیٰ کہتے ہیں تو مجازاً کہہ رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں تو فقط علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ امام نے فرمایا کہ اللہ کے پاس کوئی خبر مجھ سے زیادہ عظیم نہیں ہے اور کوئی نشانی مجھ سے زیادہ بڑی نہیں ہے، اس لیے خود نبأ عظیم بھی مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام ہے۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ سوال کرتے ہیں ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں۔ قرآن کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ نبأ عظیم کا ظاہر ہے، قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ نبأ عظیم کی تعویل علی بن ابی طالب ہے۔ الذی هم فیہ مختلفون، یہ نبأ عظیم وہ ہے کہ جس کے بارے میں آپس میں اختلاف رکھتے ہیں، یہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ حق وہ ہے کہ جو خدا کہہ رہا ہے یا نبی کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور مصطفیٰ کے۔ تو مولا نے فرمایا، خود فرمایا کہ ما للہ آیۃ اکبر منی، کوئی نشانی اللہ کے پاس مجھ سے زیادہ بڑی نہیں ہے اور کوئی خبر اللہ عز و جل کے پاس مجھ سے زیادہ عظیم نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اتنے عظیم جوار میں تشریف فرمائے۔ نبا کہتے ہیں اسی سے ہے نبی، نبی یعنی اللہ کی خبریں پہنچانے والا، جو کہ وہ اللہ کی جانب سے آپ تک خبریں پہنچا رہا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں نبی، اور اسی سے ہے نبا یعنی خبر۔ تو یہ اتنی بڑی خبر ہے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی کہ جو اس خبر کو پہنچائے وہ سید الملائکہ بن جائے اور جو سنائے وہ سید الانبیاء بن جائے غدیر کے میدان میں۔ لہذا اس عظیم الشان جوار میں تشریف فرمایا، وہ واحد امام، کم از کم جہاں تک میں نے احادیث کو دیکھا ہے، کہ جن کی زیارت پر جانا تو ہے ہی ثواب، جو واپس آنا ہے اس پر جانے سے 2 برابر ثواب ہے۔ یعنی جو آپ تشریف لے جائیں، ابھی مشی کریں گے بہت سارے مومنین، آج ہی شب سے ہمارے کاروان میں جو ماشاءاللہ مومنین ہیں اور بھی مومنین، وہ آج شب سے مشی شروع کرنے والے ہیں بہت سے مومنین۔ تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر یقیناً پیدل چلنے کا، البتہ اس مشی کا تعلق فقط 40 سے نہیں ہے، مشی تو ایک جنرل حکم ہے یا استحباب ہے، اور مشی کتنی بھی کر لی جائے، کوئی نجف سے کربلا تک پہنچ جائے تو یہ ایک سعادت ہے۔ بہت سے لوگ درمیانے راستے کرتے ہیں، کچھ چل پاتے ہیں، کچھ پورا نہیں چل پاتے، حتیٰ یہ کہ آپ جس مقام پر رکے ہوئے ہیں کربلا میں، وہاں سے بھی جو پیدل چل کر امام حسین علیہ السلام کے حرم جا رہے ہیں تو چند قدم تو اٹھا ہی رہے ہیں آپ۔ ہاں یہ بھی مشی ہے۔ مشی کا مطلب فقط یہ نہیں ہے محدود کہ نجف سے جو کربلا پورا پیدل چلے تو ہی مشی پوری ہوگی۔ اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اب چونکہ آہستہ آہستہ ایک مشی کا کلچر اتنا زیادہ حاوی اور ڈیولپ ہو چکا ہے تو کبھی کبھار یہ زیارت سے بھی زیادہ غالب آ جاتا ہے، جبکہ زیارت اصل مستحب ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو مشی تو پوری کر لیتے ہیں لیکن زیارت نہیں کر پاتے پھر، تو اس کے لیے آپ اہتمام رکھیں کہ آپ نے زیارت ضرور انجام دینی ہے۔ زیارت بہی معنی میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہنچ کر بھی آپ نے زیارت کرنی ہے اور اتنی انرجی بھی باقی رکھنی ہے کہ آپ روزانہ پہنچ کر اب عبداللہ علیہ السلام کے حرم میں زیارت کر سکیں۔ تو یہ جو مشی ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے زیارت پر جانا، پیدل اب چل رہے ہیں تو بس زیارت کی نیت سے جب چل رہے ہیں تو ہر قدم پر ایک ایک نیکی اللہ لکھتا ہے، ایک گناہ معاف کرتا ہے، ایک درجہ بڑھا دیتا ہے۔ لیکن امیر المومنین کے حرم میں زیارت کے لیے فضیلت یہ ہے کہ جب یہاں سے مثلا فرض کیے پیدل چل کر آپ پہنچتے ہیں تو صادق آل محمد جب جاتے تھے مولا علی علیہ السلام کی قبر مطہر پر تو بڑی عاجزی انکساری سے، یعنی وہ صادق آل محمد جو خود وقت کے علی ہیں، وہ بڑی سادگی انکساری تواضع سے سر جھکا کر چھوٹے چھوٹے قدم بڑھا کر آنکھوں میں آنسو رواں ہیں ایسے جاتے تھے مولا علی کی زیارت پر، اور فرماتے تھے کہ جو پہنچے علی بن ابی طالب کی زیارت پر پیدل چلتا ہوا تو جب جا رہا ہوتا ہے تو ہر قدم پر ایک حج اور عمرے کا ثواب ہے، اور جب زائر بن کر واپس پلٹے تو ہر قدم پر 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ہے۔ یہ مخصوص ہے زیارت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے۔ مل کے صلوات بھیجیں یہاں سے وہاں تک مولا حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام پر۔ اللہم صلی علی۔ آپ تصور ہمارے کتنے بڑے جوار میں تشریف فرمائے، جس کے ظاہر کو اللہ جب وہ واپس پلٹے تو قدم قدم پر 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب دے۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اب آپ زیارت پر جب تشریف لے جائیے، فرض کیجئے آج رات آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا، میں خالی توجہ دلا رہا ہوں، تو جو صدر ایوان طلع جو دروازہ ہے جہاں سے آپ داخل ہوتے ہیں، جہاں زری، اس زری پر 2 حدیثیں لکھی ہوئی دروازے پر، 2 حدیثیں خاص طور پر لکھی ہوئی، حرم کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں ایک حدیث تو یہ لکھی ہوئی ہے کہ اگر زمین و آسمان میں جو شے ہے، انسان نہیں فقط، جو شے، ان سب کا ایمان ترازو کے ایک طرف رکھا جائے اور علی کا ایمان ایک طرف رکھا جائے تو علی کا ایمان غالب ہے، اس لیے کہ علی پسر کل غالب ہے۔
ابو طالب کا بیٹا ہے علی. تو ایک تو یہ حدیث لکھی ہوئی حرم میں, دوسری حدیث یہ لکھی ہوئی ہے جو میں توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ ہر قدم پر دو حاجت عمرے کا ثواب. سے کوئی تعجب کی بات اس لیے نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ علی مسلوں کا مسل الکعبہ, علی آپ تو خود ہی کعبہ ہیں, آپ کی تو مثال ہی کعبہ ہے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ کیسے آپ کعبہ ہیں, النظر الیہ عبادۃ, کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے, مولا علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. ایک فرق کے ساتھ کہ یہاں بیٹھ کر کعبہ کعبہ کرتے جاؤ تو ثواب نہیں ملے گا, علی علی کرتے جاؤ تو ثواب ملتا چلا جائے گا. اور پھر وحج الیہ فریضۃ, آپ کو دیکھنا عبادت ہے, اور چونکہ آپ کعبے کی طرف ہیں, کعبے کی طرح ہیں, لہذا اے علی آپ کا حج کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر. یہ کیا مطلب ہے اس کا, علی کا حج کرنا؟ حدیث وہ ہے جو حرم میں لکھی ہوئی ہے. اب ذرا تحمل سے سنیے گا اس کا مطلب کیا ہے. والحج الیہ فریضۃ, بعین نہیں یہ لفظ ہے, علی کا حج کرنا فرض ہے. بھائی کعبے کا حج کرنا فرض ہے. حج کہتے ہیں قصد کو, ارادہ, نیت کہ میں بڑھ رہا ہوں اس طرف. ہر مسلمان پر فرض ہے. مکے کا حج تو فقط استطاعت والے پر فرض ہے. ہائے 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 ہائے, مکے کا حج تو فقط استطاعت رکھنے والے پر فرض ہے. علی کا حج ہر مسلمان پر فرض ہے. ارادہ رکھنا, دل متوجہ کر لینا ذات گرامی کی طرف, یہ فرض ہے. حضور نے فرمایا تو جو خود ہی جس کا حج کرنا فرض ہو, اس کی زیارت پر 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب نہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس میں آپ تعجب نہیں کیجئے گا, اس میں آپ شک نہیں کیجئے گا. اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ حدیث حرم میں لکھی ہوئی, اس لیے یہ ظاہر کو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا کر دیا, اسٹیٹس مل گیا ہے. اب انشاءاللہ پہنچیں گے کربلا مولا, تو اگر توفیق ہو سکی تو میں وہاں بھی عرض کروں گا. اور آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام پانی پلائے نہیں, فقط پیے, خود ہی پیے اور امام حسین کو یاد کر لیں. پانی پلانے کی بات نہیں ہو رہی کسی اور کو, خود ہی پانی پیے اور امام حسین علیہ السلام کی پیاس کو یاد کرے اور ان کے قاتلوں پر لعنت بھیج دے, تو اللہ 1 لاکھ درجات بڑھا دیتا ہے, 1 لاکھ نیکی عطا کرتا ہے. کیوں ہے یہ؟ میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کس سفر معرفت پر آپ ہیں. یہ زندگی میں لمحات بار بار نصیب نہیں ہوتے, اور وہ جو بار بار ماشاءاللہ تشریف لانے والے ہیں ان میں سے بھی یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں سال کے کچھ ہی ایام ہوتے ہیں نا کہ جب ہم یہاں گزار رہے ہوتے ہیں, اور پھر یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ کون سے وہ ایام ہے کہ جو آخری بن جائے. کتنی ایسی مثالیں ہیں کہ جو سال گزشتہ ہمارے ساتھ تھے وہ مثلا اس سال نہ ہو سکے. تو اس لیے یہ بڑے ہی زندگی کے قیمتی لمحات ہوتے ہیں. تو اس کو ادھر ادھر کی باتوں میں, کبھی ادھر ادھر کی سوچوں میں ضائع نہ کیجیے. تو یہ وہ جو سفر معرفتی یہ کیوں ہے؟ اب یہ کیا لوگ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ ہم خالی بھائی پانی پی رہے ہیں, امام حسین کی پیاس کو ہم نے یاد کرنے کا السلام علیکم ابا عبداللہ, یہ لفظ امام نے بیان کہا کہ یہ کہ لعن اللہ قاتل الحسین, اللہ حسین کے قاتلوں پر لعنت بھیجے. تو بس کیا 1 لاکھ نیکیاں مل گئی, 1 لاکھ درجات بڑھ گئے فقط ایک پانی پی کر امام حسین کو یاد کرنے پر. دیکھیں پتہ کیوں اس کی وجہ کیا؟ یہ عمل, یہ ثواب, یہ درجہ یہ فاعل کی وجہ سے نہیں ہے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, جس سے منسوب ہے نا یہ عمل اس کی وجہ سے. وہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جو اس کی خاطر عمل کرے گا, تو چاہے چھوٹا عمل بھی ہے بظاہر, اور ہمارے تو چھوٹے بڑے کی بات ہی, ہمارے تو چل نیت کی بات ہے. آپ تو ان مولا علی کے ماننے والے ہیں کہ جن کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. تو ظاہر میں دیکھیں تو ایک ضربت میں کتنے سیکنڈ ہے, چند سیکنڈ ہے, لیکن ساری جن سارے انسانوں کی عبادت سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس نیت کے اس مقام پر ہے. ہاں بات واضح. اس لیے تو آپ یہ سفر وہ ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو جوڑنے کے لیے اہل بیت علیہ السلام سے, خاص طور پر اس وقت نجف اشرف کی سرزمین پر جو ائمہ کے بابا ہیں ان کی سرزمین پر آپ تشریف فرمائیں. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا. علی علیہ السلام کے لیے ایک لقب ہے یعصوب الدین. اس کی کیا تشریح ہے؟ یعصوب الدین کا کیا مطلب؟ یعصوب کہتے ہیں شہد کی مکھی کو, تو یعصوب الدین کی کیوں کہتے ہیں مولا علی کو؟ ذرا غور کیجیے گا. اس لیے کہ جو شہد کی مکھی اس کی ملکہ ہوتی ہے ایک, اگر کوئی شہد کی مکھی کہیں ادھر ادھر کسی غلاظت پہ بیٹھ جائے تو وہ اسے آنے نہیں دیتی. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں, ہاں کبھی تم ناپاک ہو چکے ہو, تم آنے نہیں دیتی. وہ خالص دین چاہیے, آؤ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس. علی یعصوب الدین, یہاں دین میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے, خالص ہے. بلاتے بھی ہے انشاءاللہ خالص لوگوں کو ہے. ابھی آپ پہنچے ماشاءاللہ مولا علی کے حرم میں. ایک مثال دوں میں آپ کو,
ہو سکتا ہے کربلا میں بھی دوہراؤں چونکہ وہاں اور بھی زائرین ہوں گے، لیکن آپ کی خدمت میں بھی پیش کروں کہ مانگنے والے مل جاتے ہیں کبھی آپ کو، فرض کیجیے یہیں پر آپ کو چلتے ہوئے کوئی مانگنے والا مل گیا، آپ کے پاس جو تھا تھوڑا جتنا آپ نے دینا دے دیا آپ نے، ایک مرتبہ یہ کہ آپ کے پاس نہیں تھا فرض کیجیے، یہ کسی بھی وجہ سے آپ نے اس کو کہا کہ یار ذرا ساتھ آنا میرے، اب وہ حرم سے آپ اس کو لے کر آئے اپنے ہوٹل تک، تو وہ کیا امید رکھ کے آیا ہے کہ اگر تھوڑا بہت دینا ہوتا تو وہیں دے دیتے، وہ بہت کچھ دینا ہے ابھی تو، جبھی تو اپنے پاس بلایا ہے. ہائے 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 ہائے، ایک صلوات میں دے نام حیدر کرار علی شبن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ محمد یا علی یا علی یا علی. اگر تھوڑا دے دینا ہوتا تو راستے میں دے دیا ہوتا، یہ تو بہت کچھ خاص دینا ہے اس لیے یہاں بلایا ہے. اچھا آپ کو بالکل کسی طلب کرنے والے کو، کسی فقیر کو، ہم تو سب در علی کے فقیر ہیں نا، تو کوئی فقیر کو بلائے بعد میں آ کے کہے کہ بھئی معاف کرنا جاؤ، تو کتنی بڑی بد تہذیبی ہوگی. ہوگا بھائی آپ نے نہیں دینا تھا تو وہیں سے معذرت کر لیتے، مجھے یہاں کیوں بلایا آپ نے. اب آئے ہیں آپ دنیا کے سب سے بڑے امیر کے پاس، بلایا ہے انہوں نے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی چھوٹی چیز دے کر واپس کرتے ہیں یہاں پر وہاں. اور اگر نہ دینا ہوتا تو ہم یہ ویوستھا چھوڑ کر کہ مولا یہ تو آپ کے غلاموں کی شان نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر پہ بلائیں اور خالی ہاتھ واپس بھیج دیں، تو کچھ بہت بڑا ہے جو آپ نے عطا کرنا ہے، میں لینے والا بن جاؤں، بس سنبھالنے والا بن جاؤں میں. اس در سے سب سے بڑی چیز کیا مل سکتی ہے؟ آپ دیکھیں گا سفر میں، ہمیشہ زیارت کے سفر میں ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ، اس کی اپنی ایمان، اس کی اپنی معرفت کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے. وہ آ کے کبھی عالم دین سے بتاتے ہیں کہ ہمارے صاحب میں نے یہ دیکھا، میں یہ چاہ رہا تھا، یہ ہو گیا، میں یہ سوچ کے آیا تھا اور مجھے فوراً یہ بات نظر آ گئی. یہ کیا ہوتا ہے؟ زیارت کے سفر میں سب سے بڑی چیز وہ آپ کو دے سکتے ہیں، پتہ کیا ہے؟ مال دولت نہیں ہے، مال دولت تو وہ دیتے ہیں، سب کو دیتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ وہ کچھ ایسا عطا کر دیں کہ آپ کو اپنی ولایت سے مزید قریب کر دیں. اگر کچھ ایسا دے دیا نا انہوں نے، یہ سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے یہاں بلا کر دینی ہے آپ کو. ہاں یہاں بلایا ہے پھر دینی ہے. سبحان اللہ. اور یہ یاد رکھیے گا کبھی کوئی دعا، کوئی عمل یہ ضائع نہیں ہوتا. اللہ کی بارگاہ میں ضائع ہونے کا تصور ہی نہیں، کچھ کیا اور ویسٹ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان لا اضیع عمل عامل من ذکر او انثی، ہم کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع کرتے ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہوا. جب اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں ضائع نہیں کرتا میں، تو پھر مولانا صاحب ہم نے فلاں جگہ نیکی کی، ہمیں تو کوئی اس کا ریوارڈ نہیں ملا، چلتا ضائع ہو گئی. نہ، ضائع نہیں ہوئی. امام معصوم نے فرمایا کبھی اللہ نیکی کی جزا تمہیں فوراً دیتا ہے، کبھی کوئی بہت بڑی بلا آنے والی ہوتی ہے اسے دور کر دیتا ہے، کبھی اس نیکی کو تمہاری نسلوں میں ذخیرہ کر دیتا ہے. پھر کیا وہ ہم نے کوئی نیکی کی تھی، ہمیں بظاہر اس کا کوئی رزلٹ نہیں مل رہا. آپ نے کوئی صلہ رحمی کی تھی اپنے کسی عزیز کے ساتھ، اس نے آپ کے ساتھ برا کیا تھا لیکن آپ نے اس کے ساتھ اچھا کیا. ارے مولانا پھر بھی کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. آپ سمجھ رہے فائدہ نہیں ہوا. ہو سکتا ہے آپ کو آپ کی نسل میں اللہ دوسری نسل میں تیسری نسل میں کوئی بہت بڑا فقیہ عطا کرتا ہے، کوئی بہت بڑا شاعر عطا کرتا ہے. یہ کیسے ہوا؟ یہ ویسے ہی ہو گیا تھا؟ نہیں، یہ کچھ ہیں کچھ بزرگوں کی نیکیاں، ہاں جو نسل بعد نسل عطا ہو رہی ہوتی ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو آپ کبھی بھی نہ سمجھے کہ میری نیکی ضائع ہو گئی. لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، یہ بڑا کامن جملہ آج کل بن گیا نا، کیونکہ اتنا بے حس معاشرہ بن گیا. کہتے ہیں بھائی کسی سے نیکی کرو اپنے گلے پڑتی. نیکی کا زمانہ نہیں رہا. یہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، یہ وہ کہتے ہیں جو نیکی کی جزا کو بندوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. کچھ کہہ رہا ہوں میں، جو نیکی کی جزا کو مولا سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے اس کے لیے ہر زمانہ ہی نیکی کا زمانہ ہے. ہم نے تو کیا تھا اپنے مولا کے لیے. بندے بدل جاتے، مولا تھوڑی بدلتے. بات واضح. تو اللہ آپ یاد رکھیں کبھی بھی آپ کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا. اس ہماری زیارت پر آپ تشریف لائیں، ہو ہی نہیں سکتا. اللہ جب چھوٹے سے چھوٹے عمل کو ضائع نہیں کرتا تو اتنے بڑے عمل کو ضائع کر دے گا. بس میری جانب سے نیت صحیح ہونی چاہیے، میری جانب سے دکھاوا نہ ہو، میری جانب سے تکبر نہ ہو، میری جانب سے کسی اور کو نیچا دکھانا نہ ہو، میری جانب سے نیت خالص ہو نہیں سکتا کہ وہ کچھ نہ دے. کبھی خود دیں گے، کبھی نسلوں میں دیں گے، کبھی کوئی اور بڑی مصیبت کو دفع کریں گے، آخرت میں اور ذخیرہ کر کے دیں گے. یہ آپ اطمینان رکھیں، یہ یقین رکھیں. صحیح ہے؟ اس حرم میں آپ موجود ہیں علی، تو قطب عالم امکان ہے. یہ مولا نے خود اپنے لیے فرمایا. قطب عالم امکان کا مطلب کیا ہے؟ قطب کہتے ہیں سینٹر، مرکز. عالم امکان کیا؟ پوری یہ کائنات، سب کچھ. اس پورے عالم امکان کا مرکز کون ہے؟
مولا علی. مولانا نے کہا کہ میری حیثیت خلافت کے لیے ویسی ہے کہ جیسے وہ کیل ہو کہ جس کے گرد پوری چکی کا نظام گھوم رہا ہے. یہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. اب میں کیا عرض کروں. انیس مجھے یاد آئے, کہتے ہیں کہ ہائے ہائے کیا غضب کے مصرے ہیں. کہتے ہیں کہ خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے. دیکھیں پہلا مصرع سمجھیے گا تو پہلی معرفت کی منزل سمجھ میں آئے گی تو دوسری سمجھ میں آئے گی. خورشید فلک آسمان کا خورشید سورج عکس دور تاج علی ہے. علی کے سر پہ جو ولایت کا تاج ہے نا اس میں ہزاروں دور ہیں, ہزاروں دور ہیں. اس میں سے ایک دور, اس دور کا عکس ہے نا وہ آسمان کا سورج ہے, وہ خود دور نہیں, اس دور کا عکس. خورشید فلک مبالغہ نہیں ہے, بھی میں سناتا ہوں حدیث. خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے. سنیے گا پھر سے, آپ کی توجہ رہے. خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے, خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج علی ہے. خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج علی ہے. کیا کہنے بھائی. اچھا اب کوئی کہے کہ رسول اللہ کو بھی تو ضرورت ہے سلطان النصیرہ کی. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مدخل صدق واجعل لی من لدنک سلطان النصیرہ. پروردگار ایک سلطان نصیر عطا فرما دے, وہ ہے علی بن ابی طالب. آگے لکھتے ہیں کہ کرسی سے فزوں پایہ معراج علی ہے, خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج علی ہے. کرسی سے فزوں پایہ معراج علی ہے, مریم سے فزوں رتبہ ازواج علی ہے. یہ قاسم رزق ملک و جن و بشر ہیں, اللہ کے ہاتھوں کے سبھی دست نگر ہیں, سبھی محتاج ہیں. ید اللہ ہے نا علی بن ابی طالب علیہ السلام. اچھا اب آپ دیکھیے, آپ کو ہر بڑے شاعر چاہے وہ کسی بھی زبان کا ہو, انیس اردو میں ہو, چاہے کوئی فارسی زبان کا شاعر ہو, عربی زبان کا شاعر ہو, جو بڑا شاعر جس سے مولا کی تائید حاصل ہے, ان کا کلام نکال کے دیکھیں تو آپ کو بالکل مضمون میں اشتراک ملے گا. جو انیس نے اردو میں کہا وہ شہریار نے فارسی میں کہا, بالکل سیم. شہریار فارسی زبان کے بڑے شاعر ہیں. ہمارے یہاں چونکہ تھوڑا سا انفیریٹی کمپلیکس ہوتا ہے, جب آپ اردو میں سنائیے تو لوگوں کو اتنا یقین نہیں آتا, فارسی میں سنائے تو پھر تھوڑا سا زیادہ یقین آتا. یہ مصیبت ہے ہماری. جب فارسی عربی میں سنائے کوئی شاعری تو آیت اللہ مرشی نجفی کے نام کسی نے نہیں سنا. وہ امام زمان علیہ السلام سے کتنی ان کی قربت و ملاقاتیں. تو آیت اللہ مرشی نجفی وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ عالم خواب میں کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہاں, مسجد کوفہ, جس کی زیارت کر کے آپ آئے. مسجد کوفہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مولا علی تشریف فرمائے. سنیے گا ذرا, اوئے ہوئے ہوئے, اور سارے مداح مولا کے, ماشاءاللہ یہ مداح تشریف فرمائے. اس طرح سے دنیا بھر سے مداح مولا علی علیہ السلام کے تشریف فرمائے, مولا علی کو کلام سنا رہے ہیں. اتنے میں مولا علی نے کہا کہ وہ ذرا شہریار کو بلاؤ. سننے کے لائق ہے یہ بات. مولا کہتے ہیں ذرا شہریار کو بلاؤ. نقل کون کر رہے ہیں؟ آیت اللہ مرشی نجفی. کوئی عام خطیب نہیں سنا رہا, خود آیت اللہ سنا رہے. کہا شہریار کو بلاؤ. شہریار آئے, خواب ہی میں دیکھ رہے ہیں, مولا علی علیہ السلام کے سامنے آئے. تو کہا مولا علی نے کہ ذرا اپنا وہ کلام تو سنانا ہمیں جو تم نے ہمارے لیے کہا ہوا ہے. یہ بالکل ویسے مثال ہے جیسے مولا رضا علیہ السلام نے دیبل سے کہا تھا, ذرا سنانا تو صحیح جو تم نے میرے جد کے لیے مرثیہ کہا وہ ذرا سنانا. کبھی امام خود خواہش کا اظہار کرتے ہیں. وہ آپ دیکھیں اس دربار میں آپ ہیں نا, مولا علیہ السلام کے جواہر میں, ان کے حرم میں. تو شہریار نے سنانا شروع کیا. مولا علی کا حکم آیا تو شہریار نے سنایا کہ علی اے ہمائے رحمت تجھے آیتی خدا را, کہ بے ماں سوا فکندی ہمیں سایہ ہمارا. میں نے کیا کہا؟ سب سے بڑھ کر علی نشانی ہے اللہ کی. علی اے ہمائے رحمت تجھے آیتی خدا را. یہ آپ ایران میں ہر پڑھنے والے, جیسے کچھ کلام ہوتے ہیں کچھ زبانوں میں کہ اس زبان کے ہر مداح کو وہ یاد ہوگا. بھئی کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر, یہ ہر نوحہ پڑھنے والے کو یہ نوحہ یاد ہوگا کیونکہ ایک ایسا مقبول عام نوحہ ہے. اس طرح سے یہ جو کلام ہے نا وہ فارسی زبان میں ہر پڑھنے والے کو یہ ضرور یاد ہے. ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں اس کو پڑھا ہے کسی نہ کسی طرح, کیونکہ تائید مولا کی عطا شدہ کلام ہے. تو کہا علی اے ہمائے رحمت تجھے آیتی خدا را, کہ بے ماں سوا فکندی ہمیں سایہ ہمارا.
بروئے گدائے مسکین در خانہ علی زن کہ نگین پادشاہی دہ دس کرم گدارا. کیا لطافت ہے اس میں. دل اگر خدا شناسی ہمیں در رخ علی بین. خدا چاہیے تو دیکھو علی کو. دل اگر خدا شناسی ہمیں در رخ علی بین کہ بے خدا بے علی شناختم من بے خدا قسم خدا رہا. کہتے ہیں علی اے ہمائے رحمت. اے ہمائے رحمت. ہما کہتے ہیں فارسی زبان میں ایک ایسے پرندے کو جو اتنا بلندی پر پرواز کر رہا ہے جس تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا, جو خوش بختی کی علامت ہے. علی اے ہمائے رحمت, اے رحمتوں کے ہما. علی اے ہمائے تجھے آیتی خدا را. کیا آپ آیت ہیں اللہ کی, کیا آیت اللہ العظمیٰ ہے آپ. تجھے آیتی خدا را کہ بے ما سوا فکندی ہمیں سایہ ہمارا, کہ خدا کے علاوہ ہر شے پر آپ کا وہ سایہ موجود ہے ہمائے رحمت کا. خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج علی ہے. آگیا نا یہ مضمون یہاں پر ہے کہ جو کوئی ہے خدا کے علاوہ سب آپ کی رحمت کے سائے میں. بروئے گدائے مسکین در خانہ علی زن. اے مسکین جاؤ علی کے در پر. یہ میں آپ کے لیے سنا رہا ہوں. جاؤ علی کے در پر. در خانہ علی زن, علی کا در تو کھٹکھٹاؤ. تو ہوتا کیا ہے کہ نگین پادشاہی. علی مسکینوں کو چھوٹا چھوٹا کچھ نہیں دیتے, بادشاہوں کا تاج دیتے ہیں علی مسکینوں کو. کہ نگین پادشاہی دہ دس کرم گدارا. جو گدا آتا ہے نا علی کے در پر, اس کو کرم سے بادشاہوں کا تاج دیتے ہیں. علی نے تو ایک انگوشتری دی تھی تو سلیمان بنا دیا تھا. ہاں پھر کہا کہ دل اگر خدا شناسی ہمیں در رخ علی بین. اگر تم خدا کو پہچاننا چاہ رہے ہو تو دیکھو علی کو کہ بے علی شناختم من بے قسم خدا خدا رہا. اس لیے کہ میں نے خدا کی قسم خدا کو سمجھا ہی علی شیر نبی طالب کے ذریعے سے. یہ اس کا اور طویل کلام ہے. یہ میں نے آپ کو 3 بند سنا اس کے. آیت اللہ مرشد نجفی کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شہریار سنا رہے مولا علی کو. بات ختم کر رہا ہوں میں. آنکھ کھل گئی. یہ تھے قم میں. اب کوئی واٹس ایپ کا زمانہ تو ہے نہیں کہ ہر ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. انہوں نے اٹھ کے پوچھا اپنے کچھ عزیز و رفقا سے, کچھ طالب علموں سے کہ یہ شہریار کون ہے, کون سا شاعر ہے شہریار. کہ جناب وہ تبریز میں ایک بہت بڑا شاعر ہے. کہ ذرا سے بلانا. تبریز تک پیغام پہنچا. وہ شہریار چونکہ آیت اللہ مرشد نجفی کا پیغام تھا تو آئے. کہ حضرت میں آیا ہوں, آپ نے بلایا. تو جیسے ہی شہریار پہنچے آیت اللہ مرشد نجفی نے دیکھا شہریار کو تو کہا علی اے ہمائے رحمت تجھے آیتی خدا رہا کہ بے ما سوا فکندی ہمیں سایہ ہمارا. شہریار نے تعجب سے دیکھا کہ یہ شعر آپ تک پہنچے کیسے, ذرا مجھے بتائیے گا. یہ شعر میں نے لکھے مدح علی شیر نبی طالب اور اب تک کسی کو سنا ہی نہیں ہے. میں یہ تو میں نے لکھے اور بس طاق میں رکھ دیے تھے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی خاص کلام ہے جو عطا ہوا ہے. اب تک میں نے کسی کو سنایا ہی نہیں. آیت اللہ مرشد نجفی نے کہا کہ میں نے تمہیں خواب میں دیکھا کہ تم سنا رہے ہو علی شیر نبی طالب علیہ السلام کو براہ راست. کہ اچھا آقا مجھے بتائیے گا کہ کیا بتا سکتے ہیں کہ کس رات میں آپ نے خواب دیکھا, کس وقت میں دیکھا. تو انہوں نے اس تاریخ سے اندازہ لگایا اور کہا اس وقت میں اس رات میں خواب دیکھا. کہتے ہیں کہ قبلہ بالکل یہی وقت تھا کہ جب میں لکھ رہا تھا یہ اشعار. بالکل یہی وقت تھا, وہی رات تھی, وہی وقت تھا کہ میں لکھ رہا تھا کہ بروئے گدائی مسکین در خانہ علی زن کہ نگین پادشاہی دہ دس کرم گدارا. بے جز علی کی دارت پسری ابو العجائب کہ علم کند بے عالم شہدائے کربلا را. عجب کلام ہے. علی کے علاوہ کس کے پاس ایسا بیٹا ہے کہ جو شہیدان کربلا کے جو انسانیت میں سب سے افضل ہے ان کا بھی علم تھامے کوئی. علی کے علاوہ کون سا بیٹا ہو سکتا ہے, کس کے پاس ایسا بیٹا ہو سکتا ہے جو شہیدان کربلا کا بھی علمدار بن جائے. ہاں علی تو کیا, علی کے بیٹے حسین. حسین فقط خود علیہ السلام نہیں ہے, حسین علیہ السلام گھر ہے. ہاں بات سمجھا ہے یا سمجھے آپ. حسین علیہ السلام بناتے ہیں, حر کو نہیں بنایا حسین نے علیہ السلام, حر کو علیہ السلام بنایا نا. تو علی تو حسین کے بھی باپ ہیں, ان کے بابا ہیں. اللہ اکبر. تو کوئی زمین و آسمان میں ایسی شے ہو نہیں سکتی کہ جو آپ کو عطا نہ ہو جائے اگر سچے دل سے مانگے. اور انشاءاللہ اس یقین کے ساتھ کہ اگر یہاں میں نے مانگی ہے اور بظاہر مجھے نہیں ملی, یاد رکھیے گا کوئی بھی عمل ضائع نہیں کرتا اللہ. یہ آج پہلی تقریر میں پہلا نقطہ میں نے آپ کو سنا دیا ہے. عمل ضائع نہیں ہوگا, وہ ملے گا. علی قطب عالم امکان ہے, علی مولا المومنین ہے, علی یاسوب الدین ہے, علی نبی عظیم ہے, علی مبید الشرک والمشرکین ہے,
علی قاتل الناکثین والقاسطین والمارقین، علی ابو الیتامى والمساکین، باب حکمت رب العالمین، عمود الدین، اول العابدین، علی شبیہ ہارون، علی نفس الرسول، علی زوج البتول، علی سیف اللہ المسلول، علی امیر البررہ ہے، قاتل الفجرہ ہے، قسیم الجنت والنار ہے، صاحب اللواء ہے، سید العرب ہے، کشاف الکرب ہے، صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، علی کرار ہے، برادر جعفر طیار ہے، کرار ہے، غیر فرار ہے، علی امیر البررہ ہے، قاتل الفجرہ ہے، قسیم الجنت والنار ہے، علی ذوالقرنین ہے، ابو السبتین ہے، سید الحسنین ہے، علی طالبی ہے، علی مکی ہے، مدنی ہے، عروۃ الوثقیٰ ہے، مصباح الدجا ہے، ابن ابی المصطفیٰ ہے، باب حکمت اللہ ہے، عروۃ الوثقیٰ ہے، وجہ اللہ ہے، ید اللہ ہے، عین اللہ ہے، لسان اللہ ہے، اور حب علی رحمت اللہ ہے، اور بغض علی لعنت اللہ ہے۔ یا علی یا علی، بات واضح ہو رہی میرے بھائی، یہ ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اس لیے اب آپ اس در پہ تشریف فرمائیں، اور جب یہ اتنا عظیم در ہے تو جب یہاں جائیں تو امام صادق علیہ السلام جا کے کہتے ہیں کہ اے علی میری شفاعت فرمائیے گا۔ مولا امام صادق جب آتے تھے نا مولا علی کی جانب کہتے تھے میری شفاعت فرمائیے گا۔ اب بچہ کیا اب صادق آل محمد کہیں گے میری شفاعت فرما دیجئے گا۔ امام علی نقی علیہ السلام فرمائے السلام علیک یا مولا یا امیر المومنین، ہمارے مولا نہیں ہے علی فقط، ہماری اوقات ہی کیا ہے۔ امام علی النقی علیہ السلام کہ اے میرے مولا علی آپ پر سلام ہو میرا۔ جیسا ہمارا سے جن امام کی زیارت کر کے آ رہے ہیں نا وہ کہیں اے میرے مولا علی، وہ علی کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے تاریخ میں۔ علی ایک زیارت ہے امام النقی کی تعلیم کرتا ہے، السلام علیک انت اول مظلوم، آپ اول مظلوم عالم ہیں۔ علی کائنات کے سب سے بڑے جب آپ جیسے آپ امیر المومنین کا لفظ سنتے ہیں نا آپ کے دماغ میں فوراً مولا علی آتے ہیں، اور آنا بھی چاہیے، علی کے علاوہ کوئی ہے نہیں امیر المومنین۔ صادق آل محمد نے فرمایا کہ جو امیر المومنین اپنے آپ کو کہلوائے علی کے بعد وہ نہیں ہوگا الا کافر، مگر کافر۔ تاریخ میں دیکھنا جس کو علی کے علاوہ امیر المومنین کہلوانے کا شوق ہے نا اپنے آپ کو، ہاں سب سے بڑے کافر ہیں وہ۔ بھائی کسی کے کافر ہونے کا فیصلہ کرنا ہو نا تو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دیکھ لو کہ خود کو بنفس نفیس امیر المومنین کہلوانے کا شوق تو نہیں پیدا ہو گیا، سب سے بڑا کافر ہے وہ۔ تو امیر المومنین سن کر آپ کے ذہن میں فوراً کیا آتا ہے؟ مولا علی۔ اس طرح سے میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں آپ اپنی تربیت اس طرح سے کریں جیسے ہی آپ مظلوم کا لفظ سنیں نا آپ کے ذہن میں فقط حسین نہ آئے علی بھی آئے ساتھ میں۔ مولا علی کے لیے کہا کہ اول مظلوم، امام حسین علیہ السلام بہت مظلوم ہے بے شک، لیکن کسی امام کے سامنے اس کی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا گیا۔ یہ اول مظلوم عالم علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ امام حسین بہت مظلوم ہے، لیکن جب وہ لعین مولا حسین علیہ السلام کی ابھی حیات ظاہری ہے، خیموں میں حملہ کر رہے تھے تو امام کونیوں پر زور دے کے اٹھے تھے نا، یا شیعت آل ابی سفیان، اے آل ابو سفیان کے شیعوں ابھی حسین ہے زندہ، اتنی حیا تو کرو کہ حسین کی زندگی میں نہ جاؤ خیموں میں۔ جلال امام حسین ایسا تھا کہ جب تک حسین زندہ تھے نہیں جا سکے خیموں میں۔ علی گھر میں، وہ علی کے جو فاتح خیبر ہے، قاتل مرحب و انتر ہے، قالع باب خیبر ہے، وہ وصیت رسول کے مطابق خاموش رہے۔ کتاب الکافی میں وصیت ہے، رسول اللہ نے وصیت لی تھی اے علی آپ وعدہ کیجئے مجھ سے۔ جب یہ کہا نا کہ آپ کا حق غصب ہوگا، کہا یا رسول اللہ میں تسلیم ہوتا ہوں۔ پھر ایک موقع آیا کہ آپ کی حرمت کو پامال کیا جائے گا۔ یہ اول مظلوم عالم علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہ بعض علماء کہتے ہیں علی غش کھا کر گر پڑے نیچے، چیخ ماری علی نے، کہا علی آپ وعدہ کیجئے کہ آپ صبر کریں گے۔ مولا علی سے پوچھا گیا کہ مرد کے لیے سب سے مشکل موقع کون سا ہوتا ہے؟ مولا نے کہا اس کے سامنے جب اس کی زوجہ کو مارا جائے اور اسے صبر کرنا پڑے، یہ سب سے سخت موقع ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ علی سے بڑھ کے کائنات میں کوئی مظلوم نہیں ہے۔ تو جب آپ کائنات کے سب سے بڑے مولا کے در پر جاتے ہیں نا حرم میں حاضری دینے کے لیے، تو سمجھے آپ کائنات کے سب سے بڑے مظلوم کے حرم میں جا رہے ہیں۔ بہت مظلوم ہے مولا علی۔ اب جانتے کیسے مظلوم ہے مولا علی؟ بعد میں حاکم شام کا لعین شام کا پروپیگنڈا ایسا تھا، لوگ سوال کرتے تھے اچھا کیا بدر میں بھی علی تھا کیا؟
وہ بدر کے جو علی کی تلوار کے صدقے میں فتح ہوئی. اچھا کیا حنین میں بھی تھا علی؟ اچھا کیا مسجد بھی جاتا تھا علی؟ اچھا کیا نماز بھی پڑھتا تھا علی؟ یہ مظلومیت نہیں کیا مولا علی کی؟ پھر علی کی اولادیں ہمیشہ مظلوم رہی. کبھی علی کے بیٹے مقتلوں میں مارے گئے، کبھی علی کی بیٹیاں زندانوں میں، درباروں میں اور بازاروں میں لائی گئیں. علی کی پوتی زندان میں مر گئی. اتنے بڑے مظلوم ہیں علی. یہاں پر مجھے بزرگ مومنین مومنات مجمع میں تشریف فرمائے. دیکھیں کبھی کبھار اولاد سے بھی ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اولاد سے بھی شاید بڑھ کر محبت ہو جاتی ہے. اولاد کی اولاد سے اس سے دل زیادہ جڑ جاتا ہے. اب سوچو علی کے دل میں کتنی محبت ہوگی سکینہ کی. آئے شہزادی سکینہ، آپ پر ہمارا سلام ہو. تماچے کھاتی رہی، رخساروں کا رنگ بدل گیا. رقیہ بی بی پر سلام ہو، جنہیں اہل ایران اہل عراق رقیہ کہتے ہیں، اہل ہند و پاکستان سکینہ کہتے ہیں. اور اہتمام کیا ہے خاص. دیکھیں بی بی سکینہ کے وسیلے سے دعا مانگنے کے آداب بیان کیے گئے. دعائے توسل آج شب ہے نا، خود علماء نے مجرب اس عمل کو بتایا کہ آپ توسل پڑھیں، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کریں. سورہ مریم پڑھیں، بی بی سکینہ کو ہدیہ کریں. یہ سارے آداب ہیں جو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے وسیلے سے آپ مانگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. آج کی شب ہے، سورہ مریم پڑھ کر بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کریں. ایک ہے استغاثہ، یا غیاث المستغیثین. کسے یاد نہیں ہے؟ ہر دعائے کو میل پڑھنے والے کو یاد ہے. یہ بھی تو علی ہی کی تعلیم کردہ دعا ہے نا، یا غیاث المستغیثین، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے. اس کے بعد آگے استغاثہ ہے، فاغثنی، میری بھی فریاد رسی کر اے معبود. بے مقام سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ، بے مصاب سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ، بے نور سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ، و بے شفاعت سیدہ سلام اللہ رقیہ سلام اللہ علیہ. یعنی میری تو فریاد رسی کر، تجھے بی بی رقیہ کے مصائب کا واسطہ ہے، بی بی رقیہ کے فضائل کا واسطہ ہے، تجھے بی بی رقیہ کے نور کا واسطہ ہے، تجھے بی بی رقیہ کی شفاعت کا واسطہ ہے، جو شفاعت فرمائیں گی میدان محشر میں. میری داد رسی کر. اب یہی فرش عذاب پر ہے نا، بس دل میں یہ مانگ لیں. میں واقعات کی طرف تفصیل میں جاؤں تو ہے آگے سامت بروج جردی کا ایک پورا مرثیہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے لیے، جو آگے افشار ایک ایرانی مداح اور خطیب ہیں. آج سے 115 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ پیر ان کے ایسے زخمی ہو چکے تھے کہ بس اب ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ کاٹ دیے جائیں گے، اور اس پیروں کا جو رنگ تھا وہ نیلا پڑ گیا، پھر پیلا پڑ گیا، بالکل زرد ہو گیا تھا. تو وہ آپس میں انگلش میں بات کر رہے تھے ڈاکٹر اس زمانے میں. تو کہتے ہیں کہ میں تھوڑا سمجھ پایا، میں نے کسی اور سے پوچھا، وہاں پر ایک شیعہ مومن انہوں نے کہا کہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کا پیر کاٹ دیا جائے گا، اس کا کوئی چارہ نہیں. تو کہتے ہیں میں نے اس وقت کہا اے مولا حسین، میں آپ سے تو توسل کروں، لیکن اے مولا میں اتنا جانتا ہوں کہ کبھی بڑے کچھ دے، میں عام حالت میں بات کر رہا ہوں، معصومین کے لیے نہیں، لیکن عام فطرت یہ کہ کبھی بڑے کچھ دینے سے ہچکجا جاتے ہیں، لیکن اگر چھوٹے کہتے ہیں ضد کر دیں کہ نہیں نہیں بابا دے دیجیے، تو پھر بڑے دے دیتے ہیں. تو اے مولا حسین میں لے آیا ہوں آپ کی رقیہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کو آپ کے پاس. اور میں نے دہرانا شروع کیا آگے سامت بروج جردی کے اشعار کہ بود در شہر شام ایک دختری، ایک شام کے خرابے میں ایک دختر تھی جس کی کہ آسیہ فطرتی و فاطمہ منظری، جو فطرت میں آسیہ تھی دیکھنے میں فاطمہ تھی. یہ بند میں نے پڑھنا شروع کیا. کہتے ہیں یہ خود ان کا بیان ہے کہ ایسا لگا کہ بس میں تو غش میں ہوں، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں کھڑا ہوا ہوں، جن پیروں کو کاٹ دینا تھا میں کھڑا ہوا اور یہ اشعار دہرا رہا ہوں. سارے ڈاکٹرز مجھے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کھڑا کیسے ہے اس وقت، کیسے بلند ہو گیا اپنے بستر سے، اور کیا دہرا رہا ہے. کہتے ہیں کہ میں وہاں سے شفا یاب ہو کر واپس پلٹا، اور میں نے وہاں پر جتنے بھی مریض تھے ان سب کو یہ مرثیہ سکھایا. سب نے پڑھا. ایک ہفتے بعد جب میں ہاسپٹل میں آیا، جس نے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ سے توسل اختیار کیا تھا اور مصائب کے اشعار کو پڑھا تھا، سب شفا یاب ہو کے واپس جا چکے تھے. یہ حاج غلام رضا سازگار ایک ہیں جو خود بڑے عالم بھی ہیں اور مداح بھی ہیں، وہ خود بہت بزرگ ہیں، انہوں نے واقعہ بیان کیا، آج بھی یوٹیوب پہ موجود ہے اور ان کی کتابوں میں موجود ہے. سمجھ میں آ گیا کہ اس بی بی کی مجلس میں انیس شہادت حسین سے پہلے جب ذکر کریں اس بی بی کا، نیند آئے گی جب آپ کی وہ پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. حسین کیا جواب دیا اب یہاں؟ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر.
सीने पे सुलाएंगी तुम्हें रात को मादर, वो कहती थी सोएंगे कहाँ पर अली असगर। शह ने कहा बस जिद ना करो सदक़े में तुम पर, शब होएगी और दश्त में हम होएंगे बीबी, असगर मेरे साथ आकर वहीं सोएंगे बीबी। इमाम हुसैन की शहादत का मरसिया है, लेकिन 23 बंद लिखे एक के बाद दीगरे। अनीस रहमतुल्लाह अलैह ने बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा पर 23 बंद लिखे। मिर्जा दबीर देखिए, हर बड़े शायर ने, ये खुद समझने का मौजू है, सब्जेक्ट है ये कि इन बुजुर्ग शोरा ने किस मौजू पर अपना वक्त दिया है, किस मौजू पर अशआर कहें। इसका मतलब यह है कि कहीं से कोई तायीद है, कहीं से कोई हुक्म है, कहीं से कोई इशारा है, कोई इल्हाम है। मिर्जा दबीर रहमतुल्लाह अलैह ने 2 मरसिए तो मुस्तकिल कहे बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा पर, एक शहादत के बाद का मरसिया जब गुल हुआ चिराग हरम कैद शाम में, यानी सकीना मर गई याद इमाम में। एक मरसिया का बीबी सकीना के हवाल पर शहादत से पहले का, जब दागे बेकसी न सकीना उठा सकी। इसका दूसरा मिसरा सुनिएगा, इतना गजब का है। जब दागे बेकसी न सकीना उठा सकी, खाए टमाटे शिमर के जब तक के खा सकी। अल्लाह अकबर, किस गजब का मिसरा है ये। हाँ, खाए टमाटे शिमर के जब तक के खा सके। रोई तो जालिमों ने जफा बेशुमार की, आखिर ये जबर देख के मौत इख्तियार की। मिर्जा दबीर रहमतुल्लाह ने पूरा मरसिया लिखा बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा का, 100 बंदों से ऊपर का मरसिया, 100 बंद से ऊपर। हाँ, इस बीवी की अकीदत पर 4 साल की बच्ची है। अब वो 123 बंदों में जो 23 बंद है जो मीर अनी से लिखे, मैं सारे तो नहीं सुना सकता, आपको इस वक्त नहीं है। एक बंद तो मैंने सुनाया, बस मैं कुछ आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि जिनसे हम मजीद जोड़ सकें अपने आप को। देखें, ये वो मासूम बच्ची है, आपने तमाचों का तो सुन रखा है, दामन में आग लगी ये सुन रखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं, देखिए बगैर मैं रिवायत नहीं पढ़ूंगा, बिहार अनवार में रिवायत है ये कि इस बच्ची की पुश्त पर नेज़े भी मारेगा शाम गरीबा। ये बच्ची मख्तल की जानिब दौड़ रही थी, एक शकी आया, पुश्त पर ऐसा नेज़ा मारा, सकीना मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। वो जालिम सकीना की बालियां उतार कर नहीं, खींच कर ले गया। तसीर दम अला खद्दी, खुद बीबी सकीना बयान करती है, ऐसा खून बहा फूफी अम्मा कि मेरे रुखसारों तक खून बहता गया, कानों का खून बहता गया। अल्लाह अकबर। फिर बीबी गश खाकर गिरी थी तो हजरत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पहुंची बीबी सकीना तक। अच्छा, वो बच्ची कि जिसने पुष्ट पर नैसा खाया है, जो मुंह केवल जमीन पर गिरी है, जिसके रुखसारों को तमाचे लगे हैं और कानों से लहू जारी है इसलिए कि बालियां खींच ली गई हैं, इस बच्ची का पहला सवाल या पहली फरियाद क्या होनी चाहिए? ये हुसैन की बेटी है, कुर्बान में सकीना सलामुल्लाह अलैहा बीबी ज़ैनब की गोद में पहला सवाल, हल्का या हल्ली, आपके पास क्या मेरे लिए है खिरकतन अस्तुर बिहा रासी, कुछ चादर का टुकड़ा बचा है फूफी अम्मा, मैं अपना सर ढांप लो जिससे, ताकि ना महरमों की निगाहें मुझ पर ना पड़े। ये बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने फरियाद की। मैं कहूँगा बीबी शाम गरीबा तो चादर का टुकड़ा मांग रही थी, अभी तो कूफे का बाजार बाकी, शाम का दरबार बाकी है। ये सकीना आपने सुन रखा है, बीबी सकीना ऊंट से गिर गई थी जंगल में, ना इस्लाह कर लीजिएगा, मक्तल में ऊंट से गिर नहीं गई थी, धक्का देकर गिरा दी गई थी सकीना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सरजमीन नजफ पर बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र, वो भी मौला अली अलैहिस्सलाम के बिल्कुल हरम के साथ ही जवान। मौला अली आपको पुरसा पेश करते हैं। अब जब ये रुखसत का मौका होता है ना, ये सबसे सख्त होता है। देखें क्यों, इसलिए आप में से वो कि जो अपने किसी अजीज अकरबा को छोड़कर आए, कभी कभी हम बच्चों को छोड़कर आए होते हैं ज़ियारत पर, तो फिर जब बाप जुदा हो रहा है, अब वो बच्चा बार बार आके रोकता है, हाँ? तो उस वक्त कितना मौका सख्त है ये कि बच्चे से कहना, अच्छा हम तो फिर भी कहते हैं कि इंशाअल्लाह मौला तौफीक देंगे मैं आऊंगा, कुछ दिनों में आ रहा हूं वापस। हुसैन तो ये कह भी नहीं सकते ना कि मैं आ रहा हूं वापस। अब सकीना कहती है, अनीस का मरसिया सुनो और गिरिया करो, वो कहती थी बस देख लिया आपका भी प्यार, मैं आपसे ना बोलूंगी अब या शहे अबरार। अच्छा ना अगर कीजिए जल्द आने का इकरार, मर जाएगी शब में तड़प कर ये दिल अफगार। कैसी है ये बातें, मेरा दिल रोता है बाबा, घर छोड़ के जंगल में कोई सोता है बाबा।
اب شارحین امیر انیس لکھتے ہیں کہ یہاں پر بی بی سکینہ نے وہ جملہ کہہ دیا ہے، اب حسین کے پاس کوئی جواز نہیں بن رہا کہ حسین کیسے جائے مقتل میں، کیا کہہ کے سکینہ کو جائے، لہذا حسین نے ایک بات ایسی کہی، شاید سکینہ کہہ دے کہ جاؤ بابا۔ حسین کہتے ہیں لو رونا اب صبر کرو، باپ کو جانی کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبان، اے بیٹی کچھ عباس کے لیے پیغام ہے تو دے دو، عباس کا لاشا فرات پر تڑپ رہا تھا، کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی، اودے ہے لب لال، اودے پتہ ہے کسے کہتے ہیں کہ لب جب سرخ ہو تو پھر جب پیاس سے سیاہ ہونے لگے نا اس رنگ کو کہتے ہیں اودے ہے لب لال، ہے یہ تشنہ دہانی، ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی۔ سکینہ نے کہا نہیں بابا، چچا عباس بھی یہی کہہ کر کے واپس نہیں آیا، ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی، محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ۔ بس عزیز و مقتل حسین نہیں پڑھنا آج موقع بھی نہیں ہے، آج انشاءاللہ پھر بس بی بی سکینہ کے مصائب ہیں، پڑھیں گے انشاءاللہ کربلا میں، اگر توفیق رہی مولا کی تائید رہی انشاءاللہ تو بس حسین چلے۔ یہ بچی سب سے آخر میں ودا ہوئی نا حسین سے، سب سے آخر میں بچی آئیں اور آل حسین ہے، ظاہر حسین کی بیٹی ہیں، جب ہمارا بچہ جانتا ہے کہ ایک وعدہ طفلی تھا امام حسین نے نبھانا تھا، تو کیا بی بی سکینہ نہیں جانتی ہیں؟ کیا جانتی ہیں، لیکن بی بی سکینہ آگے کیا کہہ رہی ہیں، بابا ایک بار میرے سر پر ایسے ہاتھ رکھو جیسے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے، گویا سکینہ کہنا چاہ رہی ہیں ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا۔ یہ آخری موقع ہے کہ جب حسین نے سکینہ کو گود میں لیا، پھر تو شمر کے تماچے تھے، عمر سعد کے گھوڑے تھے، حسین بچی سے جدا ہو کر چلے گئے۔ میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں، خدا کی اولادوں کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی۔ آج سکینہ پر رونے کی رات ہے، حسین گئے مقتل میں شہید ہو گئے، تو وہ بچی جو سب سے آخر میں جدا ہوئی تھی خالی ذوالجلال کے بعد سب سے پہلے آئی کہ یا جواد و سقیا ابھی ہم کو تیلات شانہ، یہ بتا جب بابا کو ذبح کیا تو کیا تھوڑا پانی پلایا تھا یا میرا بابا بھی ایسا مارا گیا؟ سکینہ کے دل میں بابا کی پیاس کی حسرت رہ گئی۔ اچھا دیکھیں آج تو مصائب کی رات ہے، آج تو تھوڑا سا مجھے ذکر کر لینے دے، اور آج تو یہاں تو کوئی کہہ بھی نہیں سکتا کہ مصائب بہت لمبے ہو گئے، ارے یہاں پر پورے مصائب نہ ہو تو پھر کہاں ہوں گے؟ اچھا علامہ نقن صاحب کیا لکھتے ہیں، میں بزرگوں کا کلام کیوں پڑھتا ہوں تاکہ معتبر بھی رہے اور ان تک ایک سال ثواب بھی پہنچے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہر شہید جب بھی شہید ہوا تو وہ حوض کوثر پر سیراب ہو گیا نا، ہاں امام حسین شہید ہوئے، حوض کوثر پر سیراب ہوئے، عباس ان سے بھی پہلے شہید ہو گئے، حبیب ابن مظاہر ان سے بھی پہلے شہید ہو گئے، تو ہر شہید کی حد آتش پتہ ہے۔ لیکن کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ سکینہ کب تک پیاسی رہے؟ جسم و جان کے لیے جتنا پانی ضروری تھا اتنا تو میسر تھا، بس باقی سکینہ کی پیاس تو نہیں بجھ سکی کبھی بھی۔ بازار کوفہ میں ایک مومنہ دیکھ رہی ہے ایک بچی جس کے چہرے پر تماچوں کے نشان ہے، کانوں سے لہو بہہ رہا ہے، اور وہ ایک بی بی کی گود میں کہہ رہی ہے کہ پھوپھی اماں آپ کی سکینہ کب تک پیاسی رہے گی پھوپھی اماں؟ اب چھوٹے چھوٹے سے گھر ہوتے تھے، چھوٹی چھوٹی سی چھتیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، گلیوں سے قافلہ گزر رہا ہے، کون سے قیدی ہیں اللہ جانے، تو اس میں کچھ مومنہ عورتیں بھی تھیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی تھیں، ان کو معلوم اللہ اکبر، لیکن جانتی نہیں کہ کون سا یہ خانوادہ ہے، لیکن دل میں یہ خیال ہے کہ بڑے مظلوم ہیں۔ وہ مومنہ ایک عورت نے سنا ارے اتنی بچی مظلوم ہے، فوراً گئی کوزے آپ بھر کر لائی، اور سپاہیوں سے ادھر ادھر دیکھ کے کہیں کو دیکھ نہ لے جلدی سے پانی دیا، اے بی بی پانی پی لو، لیکن پانی اس کی زبان سے جملہ نکل گیا میرے لیے کچھ دعائیں بھی کر دینا ساتھ میں نے سنا ہے مظلوموں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب مشکل کشا کی بیٹی ہے نا سکینہ، تو پہلے مشکل کشائی کرے گی پھر پانی پیے گی، جبکہ جانتی ہے کہ اللہ جانے کب پانی چھین لیا جائے، لیکن کہا تو بتا تیری دعا کیا ہے۔ اب وہ دعائیں بھی وہ تھیں جو سکینہ کے دل پر زخم کی طرح لگ رہی تھی۔ سوچے کوئی سکینہ سے کہے خدا سے دعا کرو جیسے تم یتیم ہوئی ہو نا، جیسے تم یتیم ہوئی ہو نا، اللہ میرے بچوں کو یتیم نہ کر۔ سکینہ نے نلے نلے ہاتھ بلند کر دیے، بلا تشبیہ گویا زبان حال ہے، پروردگار جیسے تجھے میری یتیمی کا واسطہ ہے، جیسے سکینہ یتیم ہوئی اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا، جیسے سکینہ اسیر ہوئی اس کے بچوں کو اسیر نہ کرنا۔ اچھا بی بی کو اور دعا بھی ہے کہ ایک دعا اور ہے کہ خدا مجھے مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہاں یہ کوفہ شہر کا ہی واقعہ جہاں سے اب ہو کر آ رہے ہیں ابھی زیارت کر کے۔ بی بی زینب نے دشمنوں کے شہر میں اپنے شہر کا نام سنا،
کبھی بھی یہ بتا کہ کوفہ جا کر کیا کرے، مدینے جا کر کیا کرے گی؟ کہ آپ کو خبر نہیں ہے مدینہ میں حسین رہتا ہے، رسول کا نواسا ہے، اور مدینہ میں اس حسین کی ایک بہن زینب بھی رہتی ہے۔ بی بی نے کہا اچھا یہ بتا کہ دیکھے گی تو پہچان لے گی اپنے شہزادی کو؟ کہ میں نے اتنی مرتبہ حاضری دی ہے تو میں کیسے نہیں پہچانوں گی؟ اور دوسرا جملہ تو ایسا کہا کہ کلیجہ پھٹ جائے، کہا دیکھو ایسے بازاروں میں میری بیوی کا نام نہیں لو تم، یہ بازار اس قابل نہیں کہ علی کی بیٹی کا ذکر یہاں کیا جائے۔ تو شہزادی سے ضبط نہ ہو سکا، اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہاں ہیں گریہ کرنے والے؟ نام اولاد علی پر، کہا اے ام حبیبہ تو نے کہاں پہچانا؟ میں تیری شہزادی زینب تیرے شہر میں قیدی بن کر آ گئی۔ ام حبیبہ نے تڑپ کر کہا بی بی تم کوفہ کے بازار میں، یہ بتاؤ عباس کہاں گیا؟ عباس کہاں گیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایسے بی بی زینب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہما آئی ہیں کوفہ اور شام کے بازاروں میں، ایسے آئی ہیں درباروں میں۔ دیکھیں یہ علامہ رشید ترابی صاحب اللہ مقاموں کا جملہ ہے کہ عاشور تک تو مصائب ہیں شہداء کے نا، عصر عاشور سے لے کر 8 ربیع الاول تک 3 ہی ہستیوں سے کربلا زندہ ہے، 3 ہستیوں کے مصائب ہیں، یا بیمار امام سید سجاد، یا شریکت الحسین بی بی زینب سلام اللہ علیہا، یا دختر حسین بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا۔ یہ سکینہ وہ ہے، اللہ اکبر، یہ 3 ہستیاں وہ ہیں کہ جنہوں نے حسین کے مصائب کو اس طرح سے زندہ رکھا اور پیغام کو پہنچایا۔ اب سکینہ پہنچی کس طرح سے؟ میں نے کہا دھکا دے کر گرا دی گئی۔ اب کچھ عربی سمجھنے والے بھی یہاں موجود ہوں تو میں ایک جملہ کہوں، بی بی سکینہ جب بے انتہا گریہ کرتی تھی نا تو ایک ملعون نے بی بی سے کہا یا جاریہ، اللہ اکبر، اس کا ترجمہ میں نہیں کر سکوں گا، ہاں اب یہ خود ہی سمجھ جانا، میں مولا علیہ السلام کے حرم کے سامنے ادب مانے ہے کہ میں اس کا بڑے پس نام سے پکارا اور کہا کہ اس کو دیا جا رہی ہے، چپ ہو جا تو۔ بی بی سکینہ کی گریہ اور بڑھ گیا تو اس لعین نے دھکا دے کر بی بی کو گرا دیا مجھ سے، اور عرب کا وحشی اور دوڑ پڑا، یہاں تک کہ حسین کا گڑا سر جس نیزے پر تھا نا وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا، وہ نیزہ نہیں آگے بڑھتا۔ شمر آیا امام سید الساجدین کے پاس، پشت سید سجاد پر شام کی تاریخ لکھنا شروع کی اس نے اپنے تازیانوں سے۔ ایک مرتبہ سجاد نے کہا بابا آپ چلتے چلتے رک کیوں گئے ہو بابا؟ حسین کے گڑے سر سے کوئی آواز آئی، بیٹا سجاد میری سکینہ کسی جنگل میں گر گئی ہے، تیرا بابا تیرے مصائب کو دیکھ رہا ہے لیکن میں کیا کروں، جب تک سکینہ نہ آئے گی حسین نہیں بڑھے گا۔ اب بی بی زینب سلام اللہ علیہا اتری جنگل میں فریاد کرتی رہی، این سکینہ، سکینہ کہاں ہے، سکینہ کہاں ہے؟ اب میں شام غریبہ کے مصائب سے اگر استعارہ لوں، مستعار لیتے جملہ کہوں، گویا جیسے ہی بی بی نے اٹھایا نا، ایک نقاب پوش بی بی ہے سکینہ جن کی گود میں سو رہی ہیں، آگے بڑھ کر جب اٹھانا چاہا بیدار کرنا چاہا، معصوم بچی نے دفعتاً اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے، کہ نہ مارو تماچے اب نہیں لوں گی بابا کا۔ خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ یہ جو صدائیں بلند ہو رہی ہیں علی کے حرم کے سامنے علی کی پوتی پر گریا ہے، عجب رقت ہے، عجب ماتم ہے۔ کہا بیٹی میں تیری پوتی تجھے لینے آئی ہوں، اور اس معظمہ سے کہا آپ کا شکریہ، آپ نے میری بچی پر رحم کیا، اب تک جو بھی آیا تھا تماچے مارنے والا آیا تھا، کوڑے لگانے والا، لیکن آپ نے رحم کیا۔ اس معظمہ نے کہا اگر میں نہ رحم کروں تو کون رحم کرے گا؟ بی بی زینب نے تڑپ کر کہا للہ آپ کا لہجہ بڑا شناسا سا لگتا ہے، اپنا تعارف کروائیے گا، میں اپنے نانا رسول اللہ سے آپ کی شفاعت کرواؤں گی میدان محشر میں۔ اب اس بی بی نے جو چہرے سے نقاب کو ہٹایا، زینب کو اپنی ماں کا چہرہ نظر آیا، کہا ماں زینب لٹ گئی ہے، ماں میرا عباس شالے کٹا کر سو گیا، میرا حسین پامال ہو گیا۔ کہا ہے میری سکینہ یہ امتحان کا وقت ہے، اے زینب امتحان کا وقت ہے، تیری ماں ساتھ ساتھ ہے، جا۔ سکینہ کو لیا، آئیں قافلے میں۔ اب ریاض القدس میں اس طرح کی روایت ہے، مالی سبتین میں بھی اس طرح کے اشارے ہیں، گویا شمر ملعون سے بی بی زینب نے کہا کہ اس بچی کو میرے ساتھ بٹھا، یہ بچی پھر نہ گر جائے گی۔ کہا نہیں اب یہ بچی نہیں گر سکتے، کیوں؟ کوئی محمل کا انتظام ہے، کوئی اماری کا انتظام ہے؟ شمر کے ہاتھ میں ایک رسی نظر آ رہی ہے، سکینہ کو
یہ میں نے کچھ بڑے معتبر علماء سے جملے سنے ہیں, بڑی جرت چاہیے جملوں کو سننے کے لیے بھی. سکینہ کو پشت شتر سے باندھ دیا گیا. اب جو عرب کا وحشی اونٹ دوڑتا ہے, شام کی منزل آئی, رسیوں کو کھولا گیا, پشت سکینہ لہو لہان ہو چکی تھی. گویا سکینہ نے فریاد کی ہوگی, چچا پانی نہیں چاہیے چچا, آپ واپس آ جائیے, سکینہ کی پشت لہو لہان. آخری جملہ تک پہنچ گیا میں. دیکھو میں چاہ رہا تھا ایک سفر ہو جائے, کربلا سے رخصت امام حسین سے لے کر شام کے زندان تک کا ایک سفر ہو جائے. اللہ اکبر, وہ بھی چند دقیقوں میں کہاں ممکن تھا. بس جو کچھ مولا نے توفیق عطا کی وہ آپ تک روایت سناتا گیا. جب یہ قافلہ پہنچا دربار شام میں, یہ جملہ بھی سن لینا, یزید بڑے تکبر سے کہتا تھا من ہاذہی, یہ کون عورت ہے, من ہاذہی, اللہ اکبر, یہ کون عورت ہے, یہ کون. پھر ایک بیوی کو دیکھا, من ہاذہ المتکبرہ, یہ مغرور عورت کون ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے لیے پوچھ رہا ہے, کیونکہ بیویوں نے بی بی زینب کا احاطہ کیا ہوا تھا. پھر پوچھا ایک چھوٹی بچی کے لیے, یہ چھوٹی بچی کون ہے, کہ یہ حسین کی دختر ہے. کہا اس کی رسی کھولو تھوڑی دیر کے لیے. اور پھر جانتے کیا کیا, دیکھیں ایک بچے کے لیے سب سے بڑی مصیبت اور آفت کیا ہوتی ہے. اگر بچہ کسی مصائب میں ہو, مصائب کو فقط سننا نہیں سمجھنا بھی ہے, اس کے لیے سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے یا تو اپنے باپ سے لپٹ جائے یا ماں سے لپٹ جائے یا گھر کے کسی بزرگ سے. اگر بچے کو ہم الگ کر دیں سب سے, یہ اس کے لیے سب سے بڑی ایک دل کی مصائب کی کیفیت ہوتی ہے. سکینہ کو رسی کھول کر کہا اسے اٹھا کر یہاں دربار میں درمیان میں بٹھا دو صاحب, سب سے جدا کر کے. یہی وہ وقت تھا کہ ایک شقی نے بی بی سکینہ کو کنیزی میں طلب کیا. مولا سجاد علیہ السلام نے فرمایا یا لیت امی لم تلدنی اليوم, کاش آج کے دن کے لیے میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا. حسین کی سیدزادی, حسین کی دختر ہو, نعوذ باللہ, دربار شام میں کنیزی میں طلب کیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس کے بعد یہ منزل آئی, یہ بچی زندان میں. میں نے ایک ایک لمحے, ایک ایک درجے کا, ایک ایک مرحلے کا ایک ایک جملہ پیش کر دیا. کوفہ کا ایک جملہ, شام کا ایک جملہ, دربار کا ایک جملہ. اب یہ بچی پہنچی ہے زندان میں. صبح ہے تو رونا ہے, شام ہے تو رونا ہے, صبح گریا شام گریا. پوچھتی تھی اپنے بھائی سجاد سے, بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں. کہ بہن سکینہ یہ اپنے اپنے رزق کی تلاش میں صبح کو جا رہے ہیں, پھر شام کو پرندے نظر آتے ہیں. اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں. کہ سکینہ یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. تو سکینہ ایک بات پوچھ لیتی تھی, بھیا ہم اپنے گھر کب جائیں گے. بھائی سجاد ہر ایک کو تو جواب دے سکتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جب ہمیں زندان شام سے رہائی ملے گی, ہمیں مدینہ جانا ہے. سکینہ سے کیسے کہیں تجھے زندگی بھر اسی زندان میں رہنا ہے. سکینہ کی قبر اسی زندان میں بن گئی. یہاں تک کہ بس سفر کا مہینہ آیا, ایسی ہی ایک شب تھی, سکینہ کا گریہ اتنا بلند تھا. یزید کہتا ہے اس بچی کے پاس باپ کا کٹا ہوا سر بھیج دیا جائے. اللہ اکبر. اب اللہ جانے سر کو دیکھ کر بچی کو تسلی ملے, یا میں یہ دعا کروں کہ خدا کسی 4 سال کی بچی کو باپ کا کٹا ہوا سر نہ دکھائے. حسین کا سر تشت میں رکھا ہوا, اوپر کپڑا موجود ہے, سر آ رہا تھا. سکینہ نے کہا وہ بھی اماں میرے بابا کی خوشبو آ رہی, میرا بابا آ رہا ہے. کپڑا ہٹا, حسین کا کٹا سر نظر آیا. رونے والوں کہاں ہو. ہر بی بی اپنے مقام سے اٹھی کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ. سکینہ نے آگے بڑھ کر حسین کا سر گود میں لیا. علماء کہتے ہیں جب سکینہ نے جھک کر بوسے دیے, آج منظر بدل گیا. ہمیشہ حسین جھک کر سکینہ کا بوسہ دے دیتے. آج سکینہ نے جھک کر حسین کا بوسہ دیا. ایک مرثیہ لکھا ہے بی سکینہ کا مقتل میں, من الذی خضب شیبتک بدمائک. بابا آپ کی داڑھی کو خون سے, آپ کی داڑھی کو خون سے رنگین کس نے کیا. بابا من الذی قطع وریدک. بابا گردن کی رگیں کس نے کاٹ دی. یہ کہہ کر سکینہ خاموش ہو گئی. کہا بابا میرے چہرے پر بھی تماچوں کے نشان دیکھ, میرے کانوں سے بہتا ہوا لہو دیکھو. سکینہ کی آواز تھم رہی تھی. سید سجاد آگے بڑھے. ہائے شہادت سکینہ کا بیان سننے والوں, سجاد نے آگے بڑھ کر سکینہ کو ہلایا. کہا وہ بھی اللہ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میری سکینہ مجھے چھوڑ کر
سے سجاد نے عورتوں کے لاشیں اٹھائے، کبھی زندان میں سکینہ کا لاشا، کبھی مدینہ میں ہمارا باپ کا لاشا۔ اس بچی کے مصائب بہت شبیہ ہے اپنی دادی فاطمہ الزہرا سے۔ جب غسالہ نے غسل دیا ہوگا، سوچو زندان شام میں غسالہ چہرہ پیٹتے ہوئے باہر آئی، پوچھا بی بی زینب سے اس بچی کو کیا بیماری تھی، کیوں اس بچی کا پورا بدن نیل زدہ ہے، کیا بیماری تھی؟ کہ میری بچی کو بیماری نہیں تھی لیکن اتنے تماچے مارے گئے، اتنے کوڑے مارے گئے کہ اس کا خون بھرا کرتا اس کے جسم سے الگ نہیں۔ اگر رو سکو علی کے حرم کے سامنے، میں تمہیں ایک منزل پر ایک لفظ میں پھر تمہارے حوالے ماتم حسین میں کہوں گا، سکینہ کو دیکھ کر غسالہ نہ برداشت کر سکی، فریاد کرتے ہوئے آئی۔ فاطمہ کا جنازہ دیکھ کر علی نہ برداشت کر سکا تھا، فریاد کرتے ہوئے باہر آئے۔ فاطمہ کے پہلو پر کوڑے کا نشان، حسین کی بیٹی بھی مظلومہ ہے، حسین کی ماں بھی مظلومہ ہے۔ یا حسین، مولا علی علیہ السلام کی زیارت کے آداب میں آپ جانتے ہیں کیا؟ آپ نے زیارت کی ہے نا، کہ زیارت صرف واحد مولا علی کی زیارت ہے کہ یہاں کھڑے ہو کر زیارت روک دو اور رک کرو قبر حسین کا، ہے نا، کربلا کا رک کرو اور سلام پڑھو۔ یہ فقط امام حسین کی فضیلت ہے کہ کسی اور امام کی زیارت روک کر کہ زیارت روک دو اب حسین کا رک کرو اور حسین کو اس حرم سے سلام کرو۔ تو بس ایک سلام اس زیارت کے لیے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کے مصائب سن کر حسین کی خدمت میں سلام، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین، ماشاءاللہ، وعلی اصحاب الحسین، یا حسین یا حسین یا حسین۔